أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم
ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. صدق الله العلي ماشاء اللہ سبحان اللہ. ملک کے ممتاز قاری جناب قاری سہیل نظام صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. مومنو، میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے خلاصی دے، وہ یہ کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو. اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنت کے باغوں میں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات ہیں، اور وہ جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں داخل کر دے گا. یہ بڑی کامیابی ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات سحری کے موقع پر 23ویں شب کی ان خوبصورت سی ساعتوں میں میں آپ کی خدمت میں پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے 1447 ہجری سن 2026 میں حاضر خدمت ہوں. آج ظاہر ناظرین دوسری طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، اور اگر یہ شب قدر ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ان انعامات اور اکرامات کی بارش کر دے جو یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے. اور آپ جانتے جو انعامات اور اکرامات ہیں ناظرین، اس کا جو کلائمیکس ہے وہ کیا ہے؟ اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پروانے دے دے جو جنت کے پروانے ہیں. اور اس کلائمیکس کا بھی کیا کلائمیکس ہے کہ جب انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں تو اپنے رب کا دیدار کریں. یہ جو جنت ہے ناظرین، اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے صحیح طور سے سنا، نہ کوئی زبان اس دنیا میں ان نعمتوں کو بیان کر سکتی ہے. لیکن ہمیں بیان تو کرنا ہے نا، کیونکہ ہم تو جنت کے طلبگار ہیں. تو آئیے آج ذرا اس جنت کے بارے میں اپنی کم علمی کو سامنے رکھتے ہوئے سنتے ہیں کہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی ہے بس وہی جانتا ہے، اور اس کے محبوب ہی جانتے ہیں کہ وہ جنت کیا ہے. معاملہ یہ ناظرین کہ وہاں کی جو، پہلے عورتوں سے شروع کرتے ہیں، کہ وہاں کی جو کوئی عورت ہوگی نا، اگر وہ زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے مکمل طور پہ بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جو ہے وہ جاتی رہے اس کے مقابلے میں. اور اس کا دوپٹہ اگر دنیا و مافیا میں رکھ دیا جائے ناظرین تو اس سے زیادہ بہتر ہے. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسے ہو
جیسے کہ چراغ کو رکھ دیا گیا ہے۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں۔ یہ انشاءاللہ ہماری جنت ہے ناظرین۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھا جائے ناظرین، تو دنیا و مافیا سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، 100 درجے، اور ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان، زمین اور آسمان یعنی تمام جتنا بھی آسمان ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کتنے ہیں ناظرین، اور کتنی طویل زمین ہے، لیکن اس کے درمیان صرف 1 درجہ بلکہ 2 درجے جو ہیں اس کا فاصلہ ہوگا۔ جنت کے دروازے ناظرین اتنے وسیع ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والے کو وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے ناظرین جواہر کے محل ہوں گے، اور ایسے صاف و شفاف کہ اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا دکھائی دے گا۔ جنت کی دروازے سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گاروں سے بنی ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، زمین مکمل طور پہ زعفران کی ہوگی، اور کنکریوں کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ موتیوں کو اور یاقوت کو بچھائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی ہے، ایک زبرجد سبز کی ہے، اور مشک کا گارا ہے۔ اور اس کی جو گھاس ہے ناظرین، یہ جو گھاس ہم دیکھتے ہیں نا نارملی، ابھی آپ کو سیٹ پہ بھی یہ جو سنتھیٹک گھاس نظر آ رہی ہے، یہ جو گھاس اس کی ہوگی ناظرین وہ اتنی حسین ہوگی کہ وہ زعفران سے بنی ہوئی ہوگی، اور موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک موتی کا خیمہ، صرف ایک موتی کا خیمہ ناظرین، جس کی بلندی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 60 مائل یعنی 60 مائلز پر مبنی ہوگی۔ جنت میں ناظرین 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا شہد کا، تیسرا جو ہے وہ دودھ کا ہوگا، اور چوتھا شراب کا ہوگا، اور پھر ان سے نہریں نکل کر ایک کے مکان میں جاری کی جائیں گی۔ وہاں کی نہریں ناظرین زمین کھود کر نہیں بہیں گی، بلکہ زمین کے اوپر رواں ہوں گی، اور نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین مکمل طور پہ خالص مشک کی ہوگی۔ وہاں کی شراب ناظرین دنیا کی جیسی شراب نہیں ہوگی، یعنی جس میں بدبو ہو، کڑواہٹ ہو یا نشہ ہو، بلکہ پینے والا بے عقل بھی نہیں ہوگا۔ عالم یہ ہوگا کہ وہ انتہائی پاک، منزہ اور مصفہ شراب ہوگی۔ جنتیوں کو ناظرین جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے۔ جیسے لوگ بہت فوڈی قسم کے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا سنیں کہ جنت میں ہر قسم کے بہت ہی لذیذ، بہت ہی عمدہ کھانے ملیں گے۔ وہ جو چاہیں گے یعنی صرف ازیوم کریں گے وہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو ان کا من کرے گا تو اسی وقت وہ پرندہ، مثال کے طور پہ آپ نے ازیوم کیا کہ مجھے بٹیر کھانا ہے، یہاں آپ سوچیں گے وہاں بھنا ہوا بٹیر جو ہے ایگزیکٹلی آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی ناظرین تو کوزہ خود بخود چل کر ان کی خدمت میں آئے گا، یعنی ٹھیک انداز اور موافق انداز سے جو اس کے اندر پانی بھی موجود ہوگا، دودھ بھی موجود ہوگا، شراب بھی موجود ہوگی، اور شہد بھی موجود ہوگا، اور اس کی خواہش سے ایک قطرہ بھی زیادہ نہیں ہوگا، اور پینے کے بعد خود بخود جو ہے وہ سارا کا سارا پانی لوٹ کر چلا جائے گا۔ وہاں ناظرین نجاست کا، یہ جو نجاست آج ہماری جو وجود ہے نا، یہ بہت گندے ہوتے ہیں نا، اندر ایک گندگی موجود ہے، وہاں نہ نجاست ہوگی، نہ کسی قسم کا کوئی تھوک ہوگا، نہ کوئی ریچھ ہوگی، نہ کان کا میل ہوگا، نہ بدن کا محل ہوگا۔ عالم یہ ہوگا کہ خوشبودار اور فرد بخش ڈکار آئے گی، اور اس خوشبودار فرد بخش پسینے سے تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مکمل طور پہ جو انسان کھائے گا وہ ہضم ہو جائیں گی، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر وقت زبان جو ہے وہ تسبیح کرتی رہے گی، تکبیر کرتی رہے گی، یعنی آپ قصد کریں نہ کریں لیکن آپ مستقل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ کم سے کم ناظرین ہر شخص کے سرانے 10,000 خادم، یعنی آپ سوچئے جو یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خدمت گزاروں کی تعداد رکھی ہے وہ تقریباً 10,000 خدام کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں موجود ہوں گی جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، یعنی جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ زیادتی ہوتی چلی جائے گی، اور ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، 70 ٹائمز اس کو مزے ملیں گے۔ یعنی آج آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں تو پہلا لقمہ کھانے کے بعد یا دوسرے تیسرے لقمے کے بعد اس
اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا جب آپ کھانا کھائیں گے تو ہر لقمے میں ایک نیا مزہ ہوگا، اور 70 مختلف فلیورز ایک ہی نوالے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اور کوئی کسی سے سپرسیڈ نہیں کرے گا۔ جنتیوں کے لباس ناظرین نہ پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی، بلکہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے، ایسے روشن ہوں گے، ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہے، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت حسین روشن ستارے کی مانند ہوگا۔ یعنی جتنے سب ہوں گے وہ سب جو ہیں وہ ایک دل ہوں گے، ایک قالب ہوں گے، ایک جان ہوں گے، کسی میں کسی قسم کا کوئی اناد نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی عداوت نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور سن لیجئے، جنتیوں کے جو سر کے بال ہیں، جو ان کی پلکیں، جو ہماری پلکیں اور بھویں ہوتی ہیں نا، یعنی وہ بنیادی طور پہ نہیں ہوں گے، یعنی عالم یہ ہوگا سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی، 30 برس کی 30 ایئرس کی جنتیوں کی عمر ہوگی، اور اس سے زیادہ کوئی بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ادنا جنتی کے لیے ناظرین 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ ان میں ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کیا جائے گا۔ یہ میرے آپ کے پروردگار نے جو جنت بنائی ہے یہ انشاءاللہ ہمارے لیے ہوگی۔ اور اگر مسلمان ناظرین اولاد کی خواہش کرے تو فوراً جو ہے وہ عمل ٹھہر جائے گا۔ یہاں تک معاملہ ہوگا کہ 30 سال کی جو عمر ہوگی وہ ایک ہی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد عطا کر دے گا۔ جنت میں ناظرین نیند نہیں ہوگی، یعنی نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں کسی قسم کی موت نہیں ہوگی، یعنی آپ نیند اختیار نہیں کریں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اللہ کے فضل کی حد کسی قسم کی نہیں ہوگی ناظرین۔ پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتہ وار مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی۔ اب وہ موقع آ گیا کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب ذوالجلال جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور انہیں جنتیوں کے لیے باقاعدہ، یعنی جتنے بھی جنتی ہوں گے جو کہ وہاں پر موجود ہوں گے، سب کے لیے ایک پروٹوکول کے ساتھ ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر ہوں گے، سونے کے ممبر ہوں گے، چاندی کے ممبر ہوں گے، اور اس میں جو ادنا، یعنی یوں کہیے کہ جو ان کے جو ٹیلے ہوں گے وہ مشک اور عنبر کے ہوں گے، اور اس میں جو ادنا ہوگا وہ کوئی ادنا نہیں ہوگا بلکہ سب اعلیٰ ترین ہوں گے، سب اعلیٰ ترین ہوں گے، اور اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا ناظرین جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، اور فرمائے گا اے فلاں ابن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ یعنی دنیا کے بعض جو ان کی معاصی تھی وہ باقاعدہ یاد دلائی جائے گی۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش دیا ہے؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو آج اس مرتبے پر پہنچا ہے۔ اور سب ناظرین اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک ابر چھائے گا اور اس پر خوشبو برسائے گا، اور اسی خوشبو میں ناظرین لوگ جو ہے ایک عجیب کیف و سرور میں مبتلا ہو جائیں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لے لو۔ اب سن لیجئے اگلی بات جو بڑی خوبصورت بات ہے اور دل کو بڑا یوں کہیے کہ اپنا سکون دیتی ہے، کہ اللہ فرمائے گا جاؤ اس کے لیے جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کی ہے۔ تو کہاں جائیں گے؟ وہاں جائیں گے، یعنی لوگ ایک بازار کی طرف جائیں گے، جیسے ملائکہ باقاعدہ انہیں گھیرے ہوئے ہوں گے، اور اس میں ہر وہ چیز جو ان کی آنکھوں نے، یعنی ان کی اس کی مثل جو ہے آنکھوں نے نہ دیکھی ہوگی، کانوں نے نہ سنی ہوگی، ان کے قلوب پر اس کا کسی قسم کا کوئی گمان نہیں گزرا ہوگا، وہ وہاں سے خرید و فروخت کریں گے۔ یعنی جنتی اس بازار سے باقاعدہ خرید و فروخت بھی کریں گے، باہم ملیں گے بھی، اور جو چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم نہ ہوگی، خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہو جائے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھا لباس عطا کر دے گا۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو دو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی ہر دل عزیز ممتاز شناخہ جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت ہیں ممتاز شناخہ محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ۔ آئیے قصیدہ بردہ شریف سے مزید اس محفل کے رنگ کو ابھارتے ہیں، اور 23ویں شب میں اپنے رب کو مل کر راضی کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلم من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أم غبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في ظلماء من عظامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك يقول تكفو فهمتا قلبك إن قلت استفيق يهيمي کیا ہوا آنکھوں کو تیری رو رہی ہے زار زار کیا ہوا آنکھوں کو تیری رو رہی ہے زار زار کیا ہوا دل کو تیرے کیوں اس قدر کھاتا ہے غم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان